من الشیطان اللعین اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار مکور النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس رب العالمین لا يسخره صراخ المستصرخین لا يبرمه الحاح الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی مکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق لأن هو معلن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لا ينال عہد الظالمین صلوات
قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ مبارکہ بقرہ 124ویں آیت وافی ہدایہ، جسے گفتگو کے آغاز میں موضوع گفتگو کے طور پر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا۔ مخاطب اللہ ہے، جس سے خطاب ہے وہ مخاطب رسول ہے، اور آیت میں تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان کا۔ مخاطب اللہ، مخاطب رسول کو حضرت ابراہیم کی آزمائش کا واقعہ یاد نہ دلاتا اگر رسول اس موقع پر موجود نہ ہوتے۔ اس لیے اللہ اپنے رسول کو، خاتم النبیین کو یاد دلا رہا ہے کہ اے میرے رسول، تم یاد کرو کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، آزمائش کی، ایک آزمائش نہیں کی، بے کلمات، چند کلمات میں، چند باتوں میں آزمائش کی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم ان تمام آزمائشوں میں فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم صرف کامیاب نہیں ہوئے بلکہ حضرت ابراہیم نے ان امتحانات میں کامل، مکمل اور پوری کامیابی حاصل کی۔ جب حضرت ابراہیم آزمائش میں کامل طریقے سے پوری کامیابی حاصل کر چکے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تمہیں للناس، لوگوں کا، ہم تمہیں انسانوں کا امام مقرر کرتے ہیں۔ انسانوں کا امام ہونا اور بات ہے، اور امام الانس والجن ہونا اور بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد فی البدی برجستہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ کیا یہ منصب امامت میری ذریت میں، میری نسل میں، میری اولاد میں بھی جائے گا؟ قالا، اللہ نے فرمایا جائے گا۔ لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا منصب امامت ہے، ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔
عہدی آیت میں عہدی میرا عہدہ، یہ امامت میرا منصب ہے. اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے میرا منصب ہے، یہ میرا عطا کردہ منصب ہے. عہدی متکلم کی یہ ہے عہد کے ساتھ، اور متکلم کی یہ عہد کے ساتھ عہدی یہ بتلا رہی ہے کہ یہ اللہ کا منصب ہے. بھئی جس کا منصب ہے امام وہ بنائے گا. اگر کوئی انسانوں کا منصب ہوتا تو انسان بنا لیتے. یہ تو عہدی اللہ کا منصب ہے، جس کا منصب ہے اسے اختیار ہے، جسے چاہے امام بنائے. تو اللہ نے فرمایا عہدی میرا عہدہ ہے، یہ میرا منصب ہے. لا ینال عہد الظالمین، یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. یہ جو ہے نا لا ینال عہد الظالمین آیت کا یہ جز علامہ ہلی علیہ الرحمہ اور فاضل مقداد علیہ الرحمہ شرح باب ہادی عشر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت کا جز لا ینال عہد الظالمین 14 معصومین کی عصمت مطلقہ کی دلیل ہے. انہوں نے جو 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی وہ عرض کرتا چلوں. انہوں نے لکھا کہ اگر امامت صاحب عصمت نہ ہو تو تسلسل لازم آئے گا. پہلی بات اس لیے کہ منصب امامت کا تقاضا یہ ہے کہ جو منصب امامت پر فائز ہو اس کا فرض یہ ہے کہ وہ ظلم سے روکے اور مظلوم کی فریاد رسی کرے. اگر امام معصوم نہ ہو، صاحب عصمت نہ ہو، تو ظلم کو روکنے کے لیے اور مظلوم کی فریاد رسی کرنے کے لیے اسے کسی دوسرے امام کی ضرورت ہوگی. اگر دوسرا امام بھی غیر معصوم ہو تو اسے تیسرے امام کی ضرورت ہوگی. تیسرا بھی غیر معصوم ہو تو چوتھے امام کی ضرورت ہوگی. چوتھا بھی غیر معصوم ہو تو 5ویں کی ضرورت ہوگی. وہ لکھتے ہیں اس طرح تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل کا لازم آنا باطل ہے. دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں عصمت ائمہ علیہم السلام پر کہ اگر امام معصوم نہ ہو، گناہ کرے، نعوذ باللہ گناہ گار ہو، تو امام کا فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. اگر امام خود ہی گناہ کر رہا ہے تو امر بالمعروف کیا کرے گا؟ اچھا، تیسری بات انہوں نے لکھی کہ نبی کا فرض یہ ہے کہ شریعت کی تبلیغ کرے، اور امام کا فرض یہ ہے کہ نبی کی تبلیغ کی گئی شریعت کی قیامت تک حفاظت کرے. وہ کہتے ہیں اگر امام صاحب عصمت نہ ہو، اگر امام معصوم نہ ہو، تو وہ لکھتے ہیں کہ پھر شریعت اسلام جس کی حفاظت امام کا فریضہ ہے، اس شریعت اسلام میں یا تو کچھ کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا، اور شریعت اسلام محفوظ نہ رہ سکے گی، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ شریعت کو قیامت تک
قرآن کی صورت میں محفوظ رکھے گا. اب انہوں نے چوتھی بات یہ لکھی, یہیں سے بس گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. لا ینالو عہد الظالمین, وہ لکھتے ہیں کہ ہر گناہ ظلم ہے, اور جو گناہ گار ہے وہ منصب امامت پر فائز نہیں ہو سکتا, چاہے اس نے اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں گناہ یا ظلم کیا ہو. ظلم کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھیں. یہ جو ہر ظلم گناہ ہے اور ہر گناہ ظلم ہے, تو آئیے قرآن سے پوچھیں کہ ظلم کیا ہے. جب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ظلم کیا ہے, تو سمجھ میں آ جائے گا کہ گناہ کیا ہے, اور پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ امام وہ نہیں ہو سکتا کہ جو کبھی ظلم کرے. ہم نے جب قرآن مجید میں تلاش کیا کہ ظلم کیا ہے, سورہ لقمان, قرآن مجید کا 31واں سورہ, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اللہ فرماتا ہے, پھر لفظ ایز آ گیا, مخاطب اللہ ہے, مخاطب رسول ہے, ذکر حضرت لقمان کا ہے. یعنی حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی رسول خاتم موجود تھے, حضرت لقمان کے دور میں بھی رسول خاتم موجود تھے. اگر ہمارے رسول ہر نبی کے دور میں موجود نہ ہوتے تو یہ ہر نبی کے نبی کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا, ظلم کیا ہے, تاکہ پتہ چل سکے کہ گناہ کیا ہے, اور معلوم ہو سکے کہ منصب امامت پر وہ فائز نہیں ہو سکتا جس نے ظلم کیا ہو, یعنی جس نے گناہ کیا ہو. تو سورہ لقمان میں اللہ نے یاد دلایا, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اے میرے رسول, اے رسول خاتم, ذرا یاد کرو, وہ وقت یاد کرو جب, اے میرے رسول خاتم, وہ وقت یاد کرو جب حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے, وَهُوَ يَعِظُهُ, اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت اور واعظ کر رہے تھے, اور نصیحت اور واعظ کرتے ہوئے حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. پتہ چلا کہ ظلم کیا ہے. حضرت لقمان کہتے ہیں, اے بیٹے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, نہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, نہ اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, نہ اللہ کے افعال کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے, بیٹا شرک صرف ظلم نہیں ہے, عظیم ظلم ہے, اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں ہے. شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ حضرت لقمان اسے عظیم ظلم قرار دے رہے ہیں, اور اللہ تائید نہ کرتا کہ شرک عظیم ظلم ہے تو قرآن میں آیت کی صورت میں لقمان کی بات موجود نہ ہوتی. پھر اللہ نے خود فرمایا, سورہ نساء, قرآن مجید کا 4واں سورہ, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے, سنو, اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا, لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, آیت آگے بڑھی, فقط افطرا اسمن عظیما, وہی عظیم کا لفظ, اور جس نے
شرک کیا اس نے گناہ عظیم کیا. یہاں دو آیتوں سے پتہ چلا کہ شرک ظلم ہے, عظیم کے ساتھ کم از کم ظلم ہے, ظلم عظیم ہے. اچھا اور کیا ہے ظلم؟ اور کیا ہے؟ ایک تو ظلم شرک ہے, دوسرا آئیے قرآن دیکھیں, سورہ ابراہیم, قرآن مجید کا 14واں سورہ. اللہ نے بتایا ظلم کیا ہے. ان الانسان لظلوم کفار. اللہ نے فرمایا انسان بڑا ظلم کرنے والا ہے, کفار کافر ہے, ناشکرا ہے. یعنی آیت سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ظلم کفر ہے. دوسری آیت سورہ بقرہ, قرآن مجید کا دوسرا سورہ, والکافرون ہم الظالمون. یہ آیت قطعی محکم اور واضح ہے کہ ظلم کیا ہے. اللہ نے فرمایا کافر ہم الظالمون, یہی تو ظالم ہیں. پہلے دو آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شرک ظلم ہے, پھر دو آیتوں سے یہ بات طے ہوئی کہ کفر ظلم ہے. شرک ظلم, کفر ظلم. اب سورہ بقرہ, اور ظلم کیا ہے؟ قرآن مجید کا دوسرا سورہ, وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ کی حدوں کو توڑا, جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہی تو ظالم ہے. آیت نے بتایا کہ نفاق ظلم ہے. اب تین باتیں سامنے آ گئیں, شرک ظلم ہے, کفر ظلم ہے, نفاق ظلم ہے. اب اگر کوئی مکمل طور پر ظلم سے دور رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ شرک سے دور رہے, اسے چاہیے کہ کفر سے دور رہے, اسے چاہیے کہ نفاق سے دور رہے. جو شرک, کفر اور نفاق ان تینوں سے دور رہے گا وہ مکمل طور پر ظلم سے دور رہے گا. شرک سے دور رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ کفر سے دور رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ نفاق سے دور رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ تین جملوں میں عرض کر دوں, پھر بات کو آگے بڑھاؤں اور عرض کروں کہ ظلم کیا ہے. شرک سے دور رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو. کفر سے دور رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو, اور نفاق سے دور رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ علی ولی اللہ کو. ٹھیک ہے. اچھا, جس نے شرک کیا اس نے بھی ظلم کیا, جس نے کفر کیا اس نے بھی ظلم کیا, جس نے نفاق کا ارتکاب کیا اس نے بھی ظلم کیا. اب شرک, کفر اور نفاق ظلم, اس سے دور رہنے کا یہ اللہ اور طریقہ کیا ہے تاکہ ہم اس ظلم سے دامن بچا سکیں اور تیری پناہ میں اے پروردگار ہم جا سکیں. سورہ نساء, اللہ نے ظلم سے توبہ کرنے کا طریقہ بتایا. آیت موجود ہے, محکم آیت ہے. ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا, وہی ظلم سے ظلموا, وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, یعنی جن لوگوں نے کبھی شرک کیا, یا جن لوگوں نے کبھی کفر کیا, یا جن لوگوں نے کبھی نفاق کیا, یا جن لوگوں نے کبھی بدعملی کی, کسی طرح کا بھی ظلم کیا. اب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس ظلم سے توبہ کریں تو اللہ آیت میں ظلم سے توبہ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے. ارشاد ہوا, آیت آگے بڑھی, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, جن لوگوں نے
اپنے نفسوں پر ظلم کیا. اب اللہ تو ظلم سے توبہ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے. پہلی بات اللہ فرما رہا ہے آیت میں, جاؤ کا, جن لوگوں نے ایسا کیا اے رسول وہ براہ راست میرے پاس نہ آئے ہیں. آیت ہے, جن لوگوں نے ایسا کوئی ظلم کیا اے رسول وہ براہ راست میرے پاس نہ آئے, جاؤ کا, وہ پہلے تیرے پاس آئے. آیت موجود ہے, جاؤ کا آیت کا ترجمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں اے رسول براہ راست وہ میرے پاس نہ آئیں. جاؤ کا, انہیں چاہیے کہ پہلے تیرے پاس آئیں, پہلی شرط. پھر کیا کریں؟ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ, اس کے بعد وہ کریں یہ کہ وہ تیرے پاس آنے کے بعد فاستغفر اللہ, تیرے پاس آنے کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کریں. تیرے پاس آنے کے بعد وہ پھر مغفرت طلب کریں. فاستغفر اللہ. ٹھہر جاؤں ذرا, رک جاؤں. جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اگر وہ ظلم سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ انہیں طریقہ بتا رہا ہے. جاؤ کا, اے رسول یہ سب سے پہلے تیرے پاس آئیں. پھر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ, تیرے پاس آنے کے بعد اللہ سے مغفرت چاہیں, طلب کریں, معافی مانگیں. اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں. رسول کے پاس بھی چلے جائیں اور رسول کے پاس جا کر اللہ سے استغفار بھی کر لیں. آیت ختم نہیں ہوئی ابھی. اللہ ظالموں کو, ظلم کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا, توبہ کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا, استغفار طلب کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا. تیسری شرط ہے کیا؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, پہلے تیرے پاس آئیں پھر اللہ سے استغفار چاہیں, اللہ پھر بھی معاف نہیں کرے گا. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, جب تک رسول ان کی مغفرت کی اللہ سے سفارش نہ کرے. جب تک رسول ان کی مغفرت طلب نہ کرے, اگر یہ تینوں شرطیں پوری ہو جائیں, لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو اللہ کو اگر یہ تین باتیں پوری ہو جائیں تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے, اللہ کو رحم کرنے والا بھی پاؤ گے. آیت نے کیا بتایا؟ آیت نے بتایا, آیت ہے سورہ نساء 4 سورہ, آیت نے یہ بتایا کہ صرف براہ راست یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنا کافی نہیں ہے جب تک یا اللہ کہنے کے لیے رسول کو وسیلہ نہ بنایا جائے.
جب تک رسول اکرم کو، رسول خاتم کو وسیلہ نہ بنایا جائے، یہ وسیلہ بنیں گے تو اللہ مغفرت کرے گا. ان کے وسیلے کے بغیر نہ مغفرت ہوتی ہے نہ جنت ملتی ہے. یہ جو لفظ ہے فاستغفر اللہ، ہماری یہ مجلس ہے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آل محمد کے علوم کی درس گاہیں ہیں. اس لیے یہ جملے آپ کی سماعتوں کے لیے اس مقام پر پیش کر رہا ہوں. یہ جو لفظ ہے کیا شان ہے رسول کی، کیا شان ہے خاتم النبیین کی، کہ رسول نے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کا طریقہ بتایا. آپ یقین کریں اگر رسول ہمیں نہ بتاتے ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکتے ہیں. پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے ہم کیا کیا لفظ کہتے جو پتہ نہیں مناسب بھی ہوتے یا نہ ہوتے. رسول نے ہمیں جو ایک اعلیٰ لفظ اپنی حکمتوں سے اللہ سے استغفار کے لیے عطا کیا، اس لفظ کی ذرا گہرائی میں جائیں تو وہ لفظ کتنا قیمتی ہے. رسول نے کہا، نماز میں بھی حکم دیا، پڑھا کرو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. کیا مطلب ہے استغفر اللہ کا؟ اس کا بالآخر جو عام ترجمہ ہے وہ یہ ہے، استغفر اللہ کا عام ترجمہ بالآخر، اور وہ صحیح ہے، وہ یہ ہے استغفر اللہ کا یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. لیکن لفظی معنی عرض کر دوں، حکمت رسول کی دیکھیں لفظ کیا عطا کیا رسول نے. یہ درس ہے ہمارا. رسول اکرم نے لفظ کیا عطا کیا؟ استغفر اللہ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کہا کرو استغفر اللہ، یا اللہ میں تجھ سے، اس میں استغفر اللہ میں جو سین ہے نا باب استفعال کا، اس کے معنی ہے چاہنا، مانگنا، طلب کرنا، اور اصل لفظ اس میں ہے غین فیر غفر، یعنی یا اللہ میں تجھ سے غفر مانگتا ہوں. غفر، کتنی گہرائی ہے اس لفظ میں. رسول نے ہمیں درس دیا کہ تم اللہ سے غفر، غین فیر غفر مانگا کرو. غفر کا مطلب کیا ہے؟ غفر کا مطلب معاف کرنا نہیں ہے، اس کا بالآخر نتیجہ معاف کرنا ہے جو صحیح ہے، لیکن لفظ غفر کے معنی معاف کرنا نہیں. یہ ہمیں رسول نے عطا کیا. کیا شان ہے رسول کی. غفر، یا اللہ ہم تم سے، یا اللہ میں تجھ سے غفر مانگتا ہوں. کیا مطلب؟ غفر کے معنی لغت میں دیکھ لیں، غفر کے معنی گناہوں پر پردہ ڈالنا. کیا گہرائی ہے لفظ میں. غفر کے معنی گناہوں پر پردہ ڈالنا. اچھا، دوسرے غفر کے معنی کیا؟ دنیا اور آخرت میں رسوائیوں سے محفوظ رکھنا. کیا ہم اللہ سے مانگتے ہیں؟ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب اللہ کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، دیکھیں حشر کے میدان میں اللہ جس کو معاف کر دے گا، جس کو معاف کر دے گا. آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے انسان حشر کے میدان میں ہوں گے. جسے اللہ معاف کر دے گا اس کے گناہ دوسرے پر ظاہر نہیں کرے گا، اسے غفر کہتے ہیں. یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا عزیزان محترم، یہ پسند نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیں درس کے طور پر، اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اگر کسی کو کسی کا کوئی گناہ معلوم ہے تو وہ اس کے گناہ کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرے. اسی کو غیبت کہتے ہیں. اگر ایک دوسرے کے گناہ جو بندے اس دنیا میں زمین پر کرتے ہیں، اگر وہ ایک دوسرے پر، آپ یقین کریں معصوم کا فرمان ہے، اگر ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جائیں تو ایک دوسرے کو سلام کرنا گوارا نہ کریں. لیکن اللہ فرماتا ہے، رسول فرماتے ہیں استغفر اللہ،
یعنی اللہ کی بارگاہ میں استغفار مانگا کرو، یا اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوائیوں سے، دوسرے کے سامنے رسوا کرنے سے محفوظ کرنا، ہمیں بچا لینا رسوائیوں سے۔ اس کے لیے رسول نے ہمیں کیا لفظ دیا؟ کہا کرو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جب نماز پڑھے نا انسان تو کم از کم نماز کا ترجمہ ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے آیت ہے سورہ نساء کی، ذرا سی یہ تمہیدی باتیں، سورہ نساء کی آیت ہے 4 سورہ، اور یہ بڑی مشہور آیت ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن اس آیت کا اگلا جز میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء 4 سورہ 43ویں آیت ہے، 43ویں، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ سب پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اب اس کے اگلا جز میں پیش کر رہا ہوں، اس پر غور کریں، اگلے جز پر۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، دیکھو نماز کے قریب مت جانا، نماز مت پڑھنا۔ کب مت پڑھنا؟ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ ہے نا آیت۔ اب اس کا اگلا جز دیکھیں، اللہ نے بتایا، آیت میں اللہ نے بتایا کہ نشے کی حالت میں نماز کیوں نہ پڑھنا، یہ اللہ نے بتایا، وہ ہمارے لیے سبق ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ آیت کا اگلا جز حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز کے قریب مت جانا جب تک حتی تعلموا، جب تک تمہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ تم نماز میں کہہ کیا رہے ہو۔ دیکھیے جب تک تمہیں یعنی اللہ نے جو نماز میں جو سبق مضمر ہے، پوشیدہ ہے، حکمت پوشیدہ ہے، وہ بتائی کہ لوگوں جب نماز پڑھو تو یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ دھیان کسی طرف ہو اور صرف رٹے رٹائے لفظ پڑھ رہے ہو۔ یہ آیت یہ ہمیں سبق دے رہی ہے۔ تو استغفار کے معنی اللہ نے بتائے، استغفار کا درس رسول نے دیا۔ غفر کے معنی، اچھا ایک لفظ اور ہے وہ عرض کر دوں، غفر کے معنی گناہوں پہ پردہ ڈالنا، غفر کے معنی دنیا اور آخرت میں رسوائیوں سے بچانا۔ ایک لفظ اور عرض کر دوں، بہت استعمال ہوتا ہے، فلاں کام کرو بڑا ثواب ہے۔ یہ ثواب کے معنی آپ نے کبھی سوچے کیا ہے؟ لفظ ثواب سے واو الف بے ثواب، ثواب کے معنی کیا ہے؟ یہ ثواب جو ہے نا، جس طرح استغفار غفر سے ہے غین فیرے سے، اسی طرح لفظ ثواب ہے سے واو بے صوب سے، صوب سے ثواب ہے، اور صوب سے واو بے اس سے سیاب ہے، عربی میں ہے سیاب۔ سیاب عربی میں کہتے ہیں کپڑوں کو، جو سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں انہیں عربی میں کہتے ہیں سیاب۔ اب آپ غور کریں کہ ثواب کے معنی کیا ہیں۔ ثواب کے بالآخر معنی ہے کہ اچھے عمل کی جزا میں انعام دینا، یہ معنی ہیں، لیکن اس کے لغوی معنی بتا رہا ہوں کہ صوب، سیاب اور ثواب اس کے معنی ہے کپڑے، کپڑوں کو کپڑا سیاب کیوں کہتے ہیں عربی میں؟ اس لیے کہ کپڑے بدن پر پردہ ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کپڑے جو ہیں وہ بدن کو چھپاتے ہیں، تو ثواب کا مطلب یہ جو گناہوں کو چھپا لے اسے ثواب کہتے ہیں۔ اب موالیہ نے حیدر کرار کے لیے بھی یہاں جملہ عرض کر دوں
ربط دیتے ہوئے گفتگو کو کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ثواب کا لفظ ذہن میں رکھیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرا سورہ، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مثابہ جو ہے ثواب سے ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو ثواب کا گھر بنایا، مثابتاً ثواب کا گھر بنایا، اللہ نے بیت اللہ کو ثواب کا گھر بنایا۔ اللہ نے فرمایا میں نے خانہ کعبہ کو ثواب کا گھر بنایا۔ اب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں، یا اللہ تو نے خانہ کعبہ کو ثواب کا گھر بنایا، یہ عبادت کا گھر کیسے بن گیا؟ تو اللہ فرمائے گا میں نے بنایا تھا ثواب کا گھر۔ جب اس گھر میں وہ نازل ہوا جس کا ذکر عبادت تھا تو یہ عبادت کا گھر بن گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اچھا تو اب میں آیت کی طرف آؤں جہاں سے میں نے گفتگو کو شروع کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب حضرت ابراہیم کے رب نے، ربہ کی ضمیر جو ہو کی ہے وہ حضرت ابراہیم کی طرف راجع ہے آیت میں، جب حضرت ابراہیم کے رب میں امتحان لیا حضرت ابراہیم کا، اچھا آیت کا ترجمہ کر دوں، جب امتحان لیا بے کلمات، کچھ باتوں میں، کچھ کلمات میں، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان میں پوری اس آزمائش میں مکمل کامل کامیابی حاصل کی، یعنی ذرا سا بھی کامیابی میں نقص نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تم نے کامیابی پوری حاصل کی ہے، میں تمہیں ناس کا، لوگوں کا امام مقرر کرتا ہوں۔ اچھا اب دیکھیں کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آیت ہے سورہ بقرہ کی 124ویں آیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اللہ کی بارگاہ میں؟ بڑھ جستفیل بدی کہتے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ کیا امامت کا یہ منصب میری ذریت میں، میری نسل میں، میری اولاد میں جائے گا؟ یہی کہا نا حضرت ابراہیم نے۔ آج عزیزان محترم ایک فقہ جعفریہ والوں پر بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ فقہ جعفریہ والے عجیب ہیں، یہ تو امامت کو بادشاہت سمجھتے ہیں۔ فقہ جعفریہ والے کہتے ہیں نا پہلے فلاں امام، پھر اس کا بیٹا امام، پھر اس کے بیٹے کا بیٹا امام، کہنے لگے یہ تو بادشاہت ہو گئی۔ یہ فقہ جعفریہ والوں پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو بادشاہت ہو گئی، یہ تو قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ہو گئیں کہ فلاں بادشاہ، پھر اس کا بیٹا بادشاہ، پھر اس کا بیٹا بادشاہ، پھر اس کا بیٹا بادشاہ۔ کہتے ہیں یہ تو نسل در نسل امامت کے قائل ہیں۔ یہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ اچھا جو یہ اعتراض کرتے ہیں، میں کوئی آیت کی تفسیر نہیں کر رہا، کوئی آیت کی میں تشریح نہیں کر رہا، صرف ترجمے سے، آیت کے ترجمے سے ان کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ فقہ جعفریہ والے تو امامت کو بادشاہت سمجھتے ہیں کہ فلاں امام، اس کا بیٹا امام، اس کا بیٹا امام، انہوں نے تو نبوت اور امامت کو بادشاہت سمجھا ہوا ہے۔ اب میں ان کی خدمت میں آیت کا صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے امام بنایا تو حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ کیا میری نسل میں، میری اولاد میں امامت جائے گی؟ اگر امامت کا تعلق اولاد کے بجائے امت سے ہوتا تو ابراہیم امتی کہتے۔ اب دیکھیں بھائی ہم سے کیوں کہتے ہو
کہ تم نے اسے میراث سمجھ لیا, بادشاہ سمجھ لیا. بھائی پہلے حضرت ابراہیم سے کہو کہ یا نبی اللہ, یہ آپ نے کیا کہا ذریتی, آپ اللہ سے کہیں امتی. اگر ابراہیم امتی کہتے تو امامت امت میں ہوتی, ابراہیم نے ذریت کا, امامت اولاد میں ہوگی. سیدھی سی بات ہے. آیت کا ترجمہ ہے, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا عہدی, یہ میرا اللہ کا عہدہ ہے, یہ اللہ کا عہدہ ہے. اگر بندوں کا عہدہ ہوتا بندے امام بنا دیتے, اللہ کا عہدہ ہے, اللہ امام بنائے گا. اچھا یہ عہد اللہ, اللہ نے کہا عہدی میرا عہدہ, یعنی عہد اللہ یہ اللہ کا عہدہ ہے. اب آیت میں دیکھ لیں قرآن مجید میں کہ یہ عہد اللہ جو ہے نا, جو عہدی امامت کیا ہے, عہدی. عہدی میں یہ ہے متکلم کی, یعنی اللہ فرماتا ہے میرا عہدہ. اب اللہ کا عہدہ کیا ہوا, عہد اللہ. اب قرآن میں یہ دیکھ لیں کہ عہد اللہ کیا ہے. سورہ بقرہ, قرآن مجید کا دوسرا سورہ, صرف آیت پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں. الذین, عہد اللہ دیکھیے گا, عہد اللہ کیا ہے, امامت. الذین ینقضون عہد اللہ, عہد اللہ کیا ہے, منصب امامت. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, اللہ فرماتا ہے جو عہد اللہ کو, یعنی امامت کے منصب کو, اللہ کے عہدے کو جو توڑ دیتے ہیں بعد میثاقہ, وعدہ کرنے کے بعد. کیا مطلب ہوا, میثاق کے بعد, غدیر میں بخن کہنے کے بعد مکر جاتے ہیں. یہی ہے نا, ٹھیک ہے نا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, جو عہد اللہ کو توڑ دیتے ہیں بعد میثاقی, وعدہ کرنے کے بعد, میثاق کرنے کے بعد. اچھا پھر آیت آگے بڑھی, اللہ نے بتایا یہ عہد اللہ کیا ہے, امامت کا منصب. وہ یقطعون, اور کاٹ دیتے ہیں, ما امر اللہ بہ, جس عہدہ امامت کا اللہ نے حکم دیا, یقطعون, اسے قطع کر دیتے ہیں, اسے کاٹ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, عہد اللہ کو, منصب امامت کو کاٹ دیتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, اَيُّوسَلَا, کہ اس کو ملا کر رکھو, اس منصب امامت کا وصل رکھو, اسے ملا کر رکھو. تم کاٹ دیتے ہو, اللہ فرماتا ہے ملا کر وصل رکھو, یعنی بلا فصل رکھو. اَيُّوسَلَا, اسے ملا کر رکھو, اسے بلا فصل رکھو. اور پھر اللہ نے آیت کا عجیب جز ہے, یقطعون ما امر اللہ بہ, جو لوگ کاٹ دیتے ہیں اس عہدہ امامت کو, نہیں مانتے. ایوسلا, یعنی بلا فصل عہدہ امامت کو نہیں مانتے, یعنی جو لوگ امام کو بلا فصل نہیں مانتے. آیت آگے بڑھی, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, جو لوگ امام کو بلا فصل نہیں مانتے, یفسدون فی الارض, یہی تو ہیں جو زمین میں فساد کرتے پھر رہے ہیں. یہی تو اے محسن اعظم, تیرا دم بھرتے رہیں گے, ذکر تیرا اللہ کی قسم کرتے رہیں گے. لاکھ پردے میں چھپے روح یزیدی, لعنت تیری تصویر پہ کرتے رہیں گے. صلوات. اچھا, یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, یہ لوگ قطع کر دیتے ہیں منصب امامت کو, نبوت سے قطع کر دیتے ہیں. ایوسل, اللہ فرما رہا ہے اسے وصل میں بلا فصل رکھنا چاہیے. اور پھر آیت کا عجیب جز ہے, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ,
یہی تو ہیں جو زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیں ترجمہ عجیب ہوا, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, یہی تو ہیں جو زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں. اب ان کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اللہ نے فرمایا اولئک لہم اللعنۃ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا دیکھیں, اگر آیت یہ ہوتی, ہاں میرے بھائی تشریف لائیں, آئیں بھائی تشریف لائیں, بسم اللہ. اچھا, یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, یہ لوگ قطع کر دیتے ہیں ما امر اللہ, جو کچھ اللہ کا امر ہے منصب امامت. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اللہ نے فرمایا یہی تو ہے, یہی ہے جو بلا فصل امامت کو نہیں مانتے, یہی ہے یفسدون فی الارض, جو زمین میں فساد کرتے پھر رہے ہیں. اب عجیب لفظ دیے ہیں آیت نے, میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. اب عجیب لفظ دیا آیت نے, اولئک لہم اللعنۃ, یہ امامت کو جو بلا فصل نہیں مانتے ہیں. اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا آیت میں کہ اللہ فرماتا علیہم اللعنۃ. اگر اللہ فرماتا علیہم اللعنۃ تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے. علیہم نہیں کہا, بلکہ آیت میں ہے اولئک لہم اللعنۃ. اگر علیہم اللعنۃ ہوتا تو ترجمہ ہوتا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے, لیکن آیت میں لہم اللعنۃ, ان پر اللہ کی لعنت نہیں. آپ دیکھ لیجئے لہم اللعنۃ کا ترجمہ لہم اللعنۃ, اس کا مطلب یہ ہے یہ جو امامت کو بلا فصل نہیں مانتے لہم اللعنۃ, یہ سر سے پیر تک خود لعنت ہے. لہم اللعنۃ, یہ کون ہے؟ مجسم لعنت ہے. معلوم ہوا وہ مجسم لعنت ہے. پھر آیت کا اگلا جز وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور انہی کے لیے تو سوء الدار ہے, قیامت میں سوء الدار ہے ان کے لیے. یہ کون ہے؟ جو خود مجسم لعنت ہیں. یعنی ایک تو مباہلے میں وہ تھے جن پر لعنت تھی وہ اور ہیں, یہ جو مجسم لعنت ہے یہ اور ہے. لیکن اب ایک بات طے ہو گئی, زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا. ایک بات طے ہو گئی کہ یہ جو مجسم لعنت ہیں ان کے مقابلے میں جو ہیں وہی تو رحمت ہیں. اسی لیے آیت موبائل آپ کے سامنے ہے, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلعنت اللہ علی الکاذبین. یعنی یہ مجسم لعنت ہیں اور موبائلے میں وہ ہیں جن پر اللہ کا لفظ ہے, وہاں لعنت اللہ علل, وہاں اللہ کا لفظ ہے, یہاں لہم کا لفظ ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ان کے مقابل وہ ہیں جو صاحبان رحمت بھی ہیں, اور جو صاحبان رحمت ہیں وہی صاحبان صلوات ہیں. بس عزیزان محترم, یہ جو صاحبان صلوات ہیں, صاحبان رحمت ہیں, کربلا ان کی عصمت
اور ان کے صاحبان رحمت ہونے کی بین دلیل ہے۔ مصائب کی بھی تفصیلات میں نہیں جانا، صرف ایک بات کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میرے محترم بھائی آ گئے، عزیز بھائی میرے۔ اچھا، روز عاشور، بس ایک بات، جب عصر کے وقت کربلا میں آواز آئی اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا، بس مختصر، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب زینب سلام اللہ علیہا تیزی سے سید سجاد علیہ السلام کے خیمے میں آئی، اور خیمے میں آ کر سید سجاد علیہ السلام کا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے شانہ ہلایا، بس آپ سمجھ گئے نا، اور شانہ ہلا کر کہا بیٹا بیٹا ذرا سنو تو صحیح، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں، بیٹا ذرا سنو تو صحیح، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ جناب سجاد علیہ السلام نے کہا پھوپھی اماں، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیں۔ جناب زینب نے جب خیمے کا پردہ ہٹایا، آپ جانتے ہیں نا مقتل کا جملہ ہے، جناب زینب نے جب خیمے کا پردہ ہٹایا، سید سجاد علیہ السلام نے اپنی انگشت شہادت کو بلند کیا، اور انگشت شہادت کو بلند کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، یعنی امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نو کے نیزے پہ آ چکا تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔